بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پوچھا گیا دعا کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہا دھیان۔ پوچھا دھیان کیسے ملے گا؟ کہا وجدان سے۔ پوچھا وجدان کیا ہے؟ کہا سارے وجود کا ایک نقطے پر مرتکز ہو جانا۔ پوچھا کوئی مثال؟ کہا کسی ماں سے اس کا بچہ اوجھل کر دو، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے دو کہ بس اب دعا کر، پھر دیکھو کہ ماں کا سارا وجود کیسے دعا میں ڈل جاتا ہے۔ حالت اضطرار میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں خدا کی یاد نہیں آتی، اگر تمہارا دل اس کی عبادت میں نہیں لگتا، اگر تم اپنے رب سے جھگڑنا چاہتے ہو، تمہارا ایمان ڈگمگا گیا ہے، تم کن پڑھتے ہو لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، تو ایک دن اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک آسمان کا نظارہ کرو اور پھر دیکھو وہ کیسے آسمان کے رنگ بدلتا ہے، دیکھو وہ کیسے ہٹا دیتا ہے اندھیرے کو، دیکھو وہ کن کہتا ہے تو سارا عالم فیکون کی تشریح بن جاتا ہے، اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے اور دن بھر میں جو کچھ تم نے کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، اور پھر نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت ڈال دوں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور تم سکون سے محروم رہو گے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیرے میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفل سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پھر تو نہیں کرو گے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے، اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا ہے اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا، تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے، وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا کوئی نظریہ بھی نہیں کہ ہمیں یہاں بار بار آنا ہے، اس لیے اپنے سفر زندگی کو خوبصورت بنائیں، اسی لیے کسی کی تنقید سو دل سے نہ لگائیں، نہ ہی اپنے لیے بولے گے تعریفی کلمات کو تکبر میں تبدیل ہونے دیں، کیونکہ فانی انسان کو تکبر جچتا نہیں اور نا امیدی اور مایوسی رب کو پسند نہیں، اس لیے خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔